بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 22 ہے، جس میں ہم گفتگو کریں گے چھٹیوں کے حوالے سے، یعنی جب ہم پوچھتے ہیں کہ چھٹیاں کب ہوگی اور چھٹیاں کتنی ہوں گی تو عربی زبان میں کس طرح بولیں گے، اسے ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے الفاظ کی ادائیگی ہے اور حوار کو یاد کرنا ہے۔ حوار کا معنی گفتگو، محاورہ، آپس میں بات چیت۔ تو یہ ہمارا حوار ہے، اس کو ہم پہلے پڑھیں گے تاکہ تلفظ کی ادائیگی ہماری درست ہو جائے۔ اس کے بعد اسے حفظ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم الفاظ کے معانی بھی بتائیں گے۔ میرے ساتھ بآواز بلند دہرائیے: السلام علیکم، وعلیکم السلام، متی العطلۃ یا خالد، متی العطلۃ یا خالد، العطلۃ فی شہر رمضان، العطلۃ فی شہر رمضان، کم یوما العطلہ، کم یوما العطلہ، العطلۃ شہر واحد، العطلۃ شہر واحد، العطلۃ قلیلۃ جدا، العطلۃ قلیلۃ جدا، لا بل ہی کثیرۃ جدا، بل ہی کثیرۃ جدا، بدأت الحصۃ، بدأت الحصہ، هيا نذهب إلى الصف، هيا نذهب إلى الصف، هيا أسرع، هيا أسرع۔ تلفظ کی ادائیگی ہو چکی، آئیے معانی پر غور کرتے ہیں۔ متی العطلۃ، متی کا ترجمہ آپ نے سیکھا تھا کب، متی کا ترجمہ ہے کب۔ متی العطلۃ، العطلہ کہتے ہیں چھٹی کو، چھٹی عربی زبان میں العطلہ۔ متی العطلۃ، چھٹی کب ہے؟ یا خالد، اے خالد، اے خالد، اے خالد، چھٹی کب ہے؟ متی العطلۃ یا خالد، خالد چھٹی کب ہے؟ خالد نے کہا العطلۃ فی شہر رمضان، چھٹی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے، چھٹی رمضان کے مہینے میں ہے۔ فی شہر، شہر کہتے ہیں مہینہ، آگے رمضان کیا تو رمضان کے مہینے میں چھٹیاں ہیں یا چھٹی۔ العطلۃ فی شہر رمضان، میں آپ سے کہوں متی الحج، متی الحج، حج کب ہے؟ تو آپ کہیں گے الحج فی شہر ذی الحجہ، فی شہر ذی الحجہ، حج جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہے۔ اسی طرح میں پوچھوں متی الصوم، روزہ کب ہے؟ تو آپ جواب کہیں گے الصوم فی شہر رمضان۔ اس کے بعد سوال ہوا کم یومن، کم کا ترجمہ جب ہم کسی عدد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے طلبہ ہیں تو ہم کہتے ہیں کم طالباً، کم طالباً فی الصف، کتنے طلبہ کلاس میں ہیں۔ تو جب ہم عدد معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پر کم کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم چھٹیوں کے دن، چھٹیوں کے ایام معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے کم یومن، کم یومن العطلۃ، چھٹی کتنے دن ہے؟ کم یومن، کتنے ایام، کتنے دن، العطلۃ چھٹی ہے۔ جواب ملا العطلۃ شہر واحد، شہر واحد، ایک مہینہ، واحد ایک کو کہتے ہیں، ایک مہینہ چھٹیاں ہیں۔
تو اس نے کہا العطلۃ قلیلۃ جدا، بہت کم چھٹیاں ہیں۔ قلیلۃ شیء قلیل، قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو مقدار میں جب تھوڑا ہو، قلیل، اور قلیلۃ کیونکہ العطلۃ مؤنث ہے، اس میں تا ہے، اسی لیے قلیلۃ میں بھی ہم نے تا ڈال دیا، ورنہ قلیل، دیکھو میں کہتا ہوں طعام قلیل، کھانا تھوڑا سا ہے، قلیل کھانا ہے، قلت، طعام کھانا، قلیل تھوڑا ہے، طعام کثیر کھانا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کثیر کہتے ہیں کثرت، کثیر زیادہ اور قلیل کم کو، لیکن العطلۃ مؤنث تو قلیلۃ بھی، تو چھٹی قلیلۃ جدا، بہت کم چھٹی ہے یا چھٹیاں ہیں۔ جواب ملا لا، نہیں، نہیں بالکل نہیں، بل کا ترجمہ ہے بلکہ، پہلے ہم نے جملے کا جواب دیا نہیں، ہم نے انکار کیا، اس کے بعد کہا بلکہ ہی کثیرۃ، ہی سے مراد یہ چھٹیاں ہیں، ہی یعنی العطلۃ کثیرۃ جدا، بلکہ چھٹیاں بہت زیادہ ہیں، ایک مہینہ بہت ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ چھٹیاں ہیں۔ اس کے بعد گھنٹی بج گئی تو ایک نے کہا بدأت الحصۃ، گھنٹہ شروع ہو گیا، پیرٹ شروع ہو گیا، بدأت معنی بدأ شروع ہو جانا، بدأ یبدأ، بدأ یبدأ، بدأ معنی کام شروع ہو جانا، یبدأ شروع ہو رہا ہے یا ہوگا۔ جیسا کہ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں، بدأ الاذان، میں کہتا ہوں بدأ الاذان، اذان شروع ہو گئی، اسی طرح بدأ المطر، بارش شروع ہو گئی، بدأ معنی شروع ہو جانا، تو ہم کہیں گے بدأت الحصۃ، گھنٹہ شروع ہو چکا، ہیا چلو، ہیا چلو، نذهب ہم چلتے ہیں، چلو ہم چلتے ہیں، نذهب معنی جانا، چلو ہم چلتے ہیں، الی الصف کلاس کی جانب، الی الصف، صف کہتے ہیں کلاس کو، اور کلاس کو فصل بھی کہتے ہیں، الی الفصل، الی الفصل بھی کہہ دیتے ہیں، اور الی الصف، ہیا نذهب الی الصف، چلو ہم چلتے ہیں صف کی طرف، کلاس کی طرف۔ دوسرے نے بھی کہا ہیا چلو چلو، اسرع جلدی کرو، اسرع یسرع، یہ امر ہے، حکم دے رہے ہیں، اسرع چلو چلو جلدی کرو، اسرع معنی جلدی کرنا، جلدی کرنا۔ جیسا کہ میں مثال سمجھاتا ہوں، مثال میں کہتا ہوں اسرع، اسرع الطالب المشی، یا اسرع الطالع فی المشی، چلنے میں طالب علم نے بہت تیزی دکھائی، یا بہت تیزی سے بڑھا، یا بہت جلدی کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسرع السارق، چور نے جلدی کی، اسرع السارق چور نے جلدی کی۔ اسی طرح اسرع الخطیب، خطیب نے جلدی کی، یعنی بولنے میں تیزی دکھائی۔ تو انشاءاللہ ہم اسی طرح سیکھتے رہیں گے۔ اب ضروری ہے کہ ہم اس حوار کو حفظ کر لیں، اور سابقہ جتنے بھی لیکچرز ہیں، جتنے بھی حوارات ہیں، اسے بھی ضرور بار بار سنا جائے، تاکہ ہمارے یعنی لغت میں اور عربی زبان میں تیزی آئے، اور یہ ہماری زبان عربی کے ساتھ مانوس ہو جائے، اور ہم روز بروز ترقی کرنے والے بنیں۔ السلام علیکم۔